ٹیب ہم شروع کر رہے ہیں ریویو کا. ٹھیک ہے، ریویو میں یہ دیکھیں جیسے ریویو پہ آپ کلک کریں گے تو یہ سب سے پہلی جو آپشن ہے وہ ہے اسپیلنگ اینڈ گرامر کی. ٹھیک ہے، آپ کے اگر پیراگراف میں اسپیلنگ غلط ہو، گرامر کی کوئی غلطی ہو، تو یہ یہاں سے ہم اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ لفظ پرووائڈ ہے، اس میں بھی آئی ہے، یہاں پہ میں ای لکھ دیتی ہوں. جیسے میں ای لکھ کے آپ آگے جائیں گے اور کیا ہوگا، اس کے نیچے ریڈ کلر کی لائن شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا ورڈ جو ہے غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جن کے نیچے یہ بلو کلر کی جو لائن لگ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گرامر کی کوئی نہ کوئی غلطی ہے. تو یہ ہم نے کیسے صحیح کرنا ہے، ہم نے اس کو کرنا ہے یہاں رائٹ کلک کر کے ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اس کا اسپیلنگ ٹھیک، اور گرامر جو ہے اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ یہ اسپیلنگ اینڈ گرامر پہ کریں گے تو یہاں پہ کچھ آپشنز ہیں، یہ اگنور کر سکتے ہیں ہم اس غلطی کو. اگنور آل کریں گے تو ساری جو ہے وہ صحیح، ان کو اگنور کر دیا جائے گا. اگر یہی لفظ آپ اس ڈکشنری میں، کمپیوٹر کی ڈکشنری میں آپ یہ ایڈ کرنا چاہیں اسی غلط اسپیلنگ والا، تو یہ ایڈ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے، اب دیکھیں ہم اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں، اگنور آل بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو اگنور بھی نہیں کرنا اور ایڈ بھی ابھی نہیں کرنا، ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے. کیا کریں گے، ہم اس کا جو ای ہے ہٹا دیں گے، تو پھر ای ہٹانے سے کیا ہوا، ہمارا وہ اسپیلنگ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آگے یہاں پہ ہے تو اس میں دیکھیں یہاں پہ گرامر کی غلطی ہے، تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، رائٹ کلک کر لینا ہے یا ادھر سے کر لینا چاہیے. تو اس کو آپ یہاں پہ کریں گے تو یہ بھی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. پھر یہ والی ہے، اس کے اوپر بھی آپ رائٹ کلک کر کے اس غلطی کو صحیح کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ ٹی کیپیٹل لکھنا تھا تو یہ ہم نے نہیں لکھا، تو اس لیے یہ والی غلطی ہے، یہ بھی ادھر سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ویڈیو کے اوپر اگر ہم رائٹ کلک کریں گے تو ویڈیو کا بھی یہ دیکھیں بھی بڑا ہوگا، یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں. اب اگلا جو ہے وہ ہے غلط، اس کو ہم ادھر سے اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہماری اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک کمپلیٹ ہوگی جو ہماری یہاں پہ غلطیاں تھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلی جو آپشن ہے وہ ہے ڈیفائن کی. ڈکشنری آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. انسٹال اے ڈکشنری فرام دی آفس ٹو سی ڈیفینیشنز، یعنی جس بھی لفظ کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے وہ آپ اس کے ذریعے آپ ڈیفائن اس کو کر سکتے ہیں. کوئی بھی ورڈ ہے وہ آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو کیا کریں گے، ڈیفائن کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ اس سے متعلق سارے سجیشنز دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آپشن ہے تھیسارسس کی. اب تھیسارسس کا کیا کام ہے، آپ نے اسی آڈیو کا ہم نے دیکھنا ہے، اس پہ سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کے جو ہے سینونائم وہ شو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو یہ دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے اورل ہے، آڈیل ہے، ٹھیک ہے، آڈیٹری ہے، یہ سارے اس کے جیسے ہم اردو میں مترادف الفاظ کہتے ہیں جن کو، تو یہ سارے اس کے شو کر دیتا ہے. اب سرچ ہے، سرچ کا اگر آپ نے تھیسارسس نکالنا ہے تو آپ وہ کس طرح، یہ پورا آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے صرف سرچ کا. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ دیکھیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میں نے شفٹ پلس F7 کی پریس کی ہے تو دیکھیں سرچ کا بھی یہ آگے ایکسپلوریشن ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے مترادف الفاظ ہیں، یعنی اس سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو گئے. اس کے بعد ہے ورڈ کاؤنٹ. ورڈ کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے ورڈ ہیں، کتنے پیجز ہیں. پیجز ہمارے پاس ایک ہی ہے صرف، ورڈ ہمارے پاس ایک ہے جو یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، یہ والا پیراگراف سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں اب پیجز ہمارے پاس ایک ہیں لیکن ورڈ ہم نے کتنے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹل 46 ہے. اس میں کریکٹر جو ہے نو اسپیس کے وہ 247 ہے، وتھ اسپیس کے جو ہے 292 ہیں، اور پیراگراف 0 اس میں شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لائنز کتنی ہیں، 4 ہیں. یہ دیکھیں 1 2 3 4، یہ ورڈ کاؤنٹ آپ نے اپنے کوئی پیراگراف کا یا پیجز کا ورڈ کاؤنٹنگ کرنی ہو کہ یہ کتنی ہے تو آپ یہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اب میں نے پورے پیج کا کیا ہے تو پورے پیج میں یہ دیکھیں ورڈز ہیں، یہ کریکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیراگراف ٹوٹل اس میں 5 ہیں اور لائن اس میں 21 ہے. یہ ساری ڈیٹیل اس کی کر کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو آپشن ہے اگلی وہ ہے، یہ اگلی آپشن جو ہے لینگویج کی ہے. لینگویج کا کیا ہے، یہ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، ٹرانسلیٹ ڈاکومنٹس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نا اس پیراگراف کو اگر سلیکٹ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کسی اور لینگویج میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ فنکشن
تو اس وقت اویلیبل نہیں ہے. یہ دیکھیں نو سروس اویلیبل، ٹرانسلیٹ فرام، ٹرانسلیٹ ٹو، نو سروس. نہیں تو یہ اس زبان میں یہ ٹرانسلیٹ ہو جانا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں پہ لینگویج بھی اس کی سیٹ کر سکتے ہیں. سیٹ پروف لینگویج یہاں پہ انگلش یونائٹیڈ کنگڈم کی ہے. آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ کوئی اور بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس کو کوئی کومنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا اور یہاں پہ اس سے متعلق کوئی نہ کوئی کومنٹ آپ نے ایڈ کر لینا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے. آپ یہاں پہ فائل لکھ سکتے ہیں کومنٹس میں. ٹھیک ہے. کومنٹس یہاں سے آپ ایڈ کر دیں کومنٹ کو. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی ہم نے یہ کومنٹ ادھر ایڈ کیا ہے تو یہ والے آپشن جو ہیں یہ بھی ساتھ شو ہو گئے. اب اسی طرح کیپ کلک کا ہے. یہاں پہ ہم کوئی ایک ڈاکومنٹس ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ماؤس کلک. ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارے دو کومنٹ جو ہے ایڈ ہو گئے. اب دیکھیں آپ نے پریویس کومنٹ پہ جانا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے نیکسٹ پہ جانا ہے تو آپ اس پہ کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ کومنٹس شو ہوں تو وہ یہ دیکھیں ساتھ شو بھی ہو جائیں گے. یہ آپشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے شو پہ کریں گے یہ اس طرح شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں ڈیلیٹ آل کومنٹس جتنے بھی اکٹھے کر دیں یا ایک ایک کر کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ پریویس پہ چلا گیا اور یہ نیکسٹ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اس طرح آپ اچھا لنک بھی کر سکتے ہیں کومنٹس کو. آپ اپنے کومنٹس کو اس طرح لنک بھی کر سکتے ہیں. اب وہ کہتا ہے رائٹ ہیئر. اب رائٹ ہیئر آپ نے کس چیز سے لکھنا ہے؟ یہ آپ کو پین کی سہولت دیتا ہے. آپ اس پین کی مدد سے بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جس طریقے سے لکھنا چاہیں. پھر اس پین کو آپ ریز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ریز کا ہے آپشن. ریزر کی مدد سے آپ یہ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم نے یہ ریویو ٹیب میں ٹریک چینجز والا جو ہے نا آپشن یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹریک چینجز ہم یہ آپ نے کوئی یہ ڈاکومنٹ بنایا ہے آپ کہیں چلے گئے ہیں یا آپ کسی کے ذمہ لگا کے گئے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے. اگر آپ اس آپشن کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اس ڈاکومنٹ کے اندر کیا کیا ایڈ ہوا ہے، کون سے نئے ورڈ لکھے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ٹریک چینجنگ سے مل جائیں گی. ٹھیک ہے. مثلا میں یہاں پہ ٹریک چینجز پہ کلک کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دیتی ہوں. اب اس کے بعد سائن کے بعد جو بھی چیز یہاں پہ لکھی جائے گی وہ یہاں پہ ہائی لائٹ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ روز میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں پیپر لکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں انٹر کر کے کوئی اور لفظ لکھ دیتی ہوں. یہ ہیلپ کے آگے ادرس لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی لفظ لکھیں گے یہ کیا ہوگا، یہ دیکھیں ریڈ لائن جو ہے شو کر رہا ہے اور ادھر بھی لائنیں شو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ باقی ہمارا ڈاکومنٹ اوریجنل جو ہے ویسے ہے، جو بھی چیزیں نہیں لکھی گئی وہ ان سے وہ کیا کر رہا ہے ریڈ لائن سے شو کر رہا ہے. اب یہ یہاں پہ آپشن سلیکٹ ہے آل مارک اپ کی، اس لیے یہ سارے مارک اپ جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو سمپل مارک اپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سمپل میں کیا فرق آیا کہ یہ سمپل جیسا آپ کا ڈاکومنٹ سے ویسا ہو گیا، ساتھ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی لائنیں شو ہو گئی. لیکن اگر آپ دوسری آپشن استعمال کرنا چاہیں، آپ کہیں کہ ہم نو مارک اپ کرنا چاہتے ہیں یعنی نظر نہ آئے بالکل جو چینجنگ کی ہیں، تو پھر نو مارک اپ پہ کیا تو یہ ساری چیزیں ہٹ گئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی ہے اوریجنل آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ڈاکومنٹ پہلے تھا وہی آ گیا. ٹھیک ہے. جو بھی چینجنگ آپ نے لگائی تھی آپ نے کیا کیا ہے اس کو ختم کر دیا اور اوریجنل آ گیا. یعنی جب آپ واپس آئیں تو آپ کی یہ چینجنگ آپ ہٹانا چاہیں تو آپ اوریجنل بھی کر سکتے ہیں. اب شو مارک اپ پہ کلک کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو کومنٹس ہیں وہ جو ہیں وہ سامنے نظر آئیں تو وہ آپ کیا کریں گے، ان کے اوپر چیک لگا دیں گے. یہ دیکھیں نظر آ گئے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جو جتنے بھی اس میں لنک ہیں وہ نظر آئیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ پہلے چیک لگا ہوا تھا دوبارہ لگا دیں. اب یہ چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں انسرشن اینڈ ڈیلیشنز جو ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں ان پہ چیک لگا دیتے ہیں تو وہ دوبارہ آ جائیں گی. دیکھیں یہ والی چیزیں ہم نے ڈیلیٹ کی ہیں. ٹھیک ہے. اور فارمیٹنگ آپ نے جتنی بھی کی ہے اس کے اوپر اگر چیک لگا ہوگا تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. کہ کتنی فارمیٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ مطلب آپ اپنے حساب سے یہ دیکھیں بیلونز شو ریویژنز ان بیلونز
اگر یہ کریں گے تو آپ کو اس طرح یہ شو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ہم یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے یہ روز لکھا تھا، اور یہ آگے جو یہاں ادر لکھا تھا یا پیپل لکھا تھا، جتنا بھی لکھا تھا وہ اس طرح یہاں پہ شو ہو جائے گا، جو بھی آپ کی شو آل ریمینس ان لائن، لائنوں کے اندر۔ پہلے تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی تھی نا، اب اگلے پہ کس پہ کیا ہے کہ ان لائنوں کے اندر ہمیں وہ نظر آئے، تو یہ دیکھیں لائنوں کے اندر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کون سی آپشن ہے، شو اونلی کمنٹس اینڈ فارمیٹنگ ان بیلونز، صرف کمنٹس میں اور فارمیٹنگ بیلونز میں ہمیں نظر آئے، تو وہ اس پہ آپ کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر چیک ہٹا دیں یا لگا دیں، یہ آپ کی ساری آپشن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورٹیکل، اگر آپ اس کو ورٹیکل کریں گے تو ایسے نظر آئے گا، اگر ہاریزونٹل کریں گے تو ایسے نظر آئے گا۔ اس پہ دیکھیں یہ اس پہ کیا تو یہ ورٹیکل نظر آ گیا۔ ہم نے تین آپ کا جو اوریجنل ڈاکومنٹس تھا اس میں تین چیزیں ایڈ کی ہیں، روز کی، ادر اور پیپل، وہ دیکھیں ورٹیکلی نظر آ گیا ہمیں۔ اگر آپ اس کو یہاں سے ہاریزونٹلی کریں گے تو وہ نیچے نظر آ جائے گا، دیکھیں یہ نیچے اس طرح ہاریزونٹل، یہ ورٹیکل، یعنی جتنی بھی اب آپ کا جو ڈاکومنٹ اصل تھا اس میں کتنی چینجنگ ہوئی، تین ورڈ یا تو غلطی سے لکھے گئے یا کسی نے جان بوجھ کے لکھے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ آپشن اس لگایا ہوا تھا ٹریک چینجز والا، اور آپ نے وہ ساری غلطیاں تینوں جو ہیں وہ ٹریک کر لی ان آپشنز کی مدد سے۔ اب ایک اور آپشن بھی ہے، آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں، تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کو اچھا لگ گیا ہے، آپ ان کو کیا کریں، ایکسیپٹ کریں اور موو نیکسٹ کر دیں۔ اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا اور اس پہ چلے آئے، ٹھیک ہے، موو نیکسٹ آ گیا۔ اگر آپ اس کو ان چینجز کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں یا آل چینجز جتنی بھی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، اچھا، اور آپ یہ تمام جو ایکسیپٹ آل چینجز اینڈ، اب دیکھیں ٹریک چینجز سے جو یہ تمام آپشن ہم نے کی ہوئی ہیں، چینجنگ اس میں لگائی ہوئی ہے ٹریک، تو ان کو آپ ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری جو چینجز تبدیلیاں آپ کریں گے ان کو کیا کریں، آپ ایکسیپٹ کر لیں، ایکسیپٹ آل چینجز اینڈ اسٹاپ ٹریکنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ ساری جو ہیں ایکسیپٹ ہو گئی ہے، وہ ریڈ کلر بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس طرح ایکسیپٹ کی تمام آپشن ہے اسی طرح ریجیکٹ بھی سیم ہے، ریجیکٹ کریں اور موو نیکسٹ ہو جائیں، ریجیکٹ آل چینجز کر دیں، ریجیکٹ آل چینجز کریں اور اسٹاپ ٹریکنگ کر دیں، ساری آپشن ویسے ہی ہیں سیم یہ۔ تو اسی طرح آپ یعنی سب کو اگر ایکسیپٹ کر کے رکھنا چاہیں تو آپ ایکسیپٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ریجیکٹ کرنا چاہیں ان چینجز کو تو آپ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا اوریجنل جو ڈاکومنٹ ہے وہ واپس لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے چینجز تو یہ ساری چینجز جو ہے آپ کے ڈاکومنٹس میں ایکسیپٹ ہو جائیں گی اور شامل ہو جائیں گے۔ یہ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس ڈیٹا کو ہم سیو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سیو پہ آئیں، ٹھیک ہے، یہاں کمپیوٹر میں ڈیسک ٹاپ پہ ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں، یہاں پہ نام کوئی دے دینا ہے، کوئی اور نام سے سیو کر دیتے ہیں اس کو۔ یہ ڈیٹا ہمارے پاس سیو ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ریویو ٹیب میں جو کمپیئر کی آپشن ہے اس کو کرنا ہے، ہم نے ڈیٹا کمپیئر کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں دو فائلیں بنانی ہوں گی۔ اب وہ ہمارا ڈیٹا سیو ہو گیا، اب یہاں پہ ہم کوئی اور پیراگراف ایک لے لیتے ہیں، یا تھوڑا سا اس کو کیا کرتے ہیں، اس والے پیراگراف میں فارمیٹنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فارمیٹنگ ہوگی، یہ ہو گیا، یہ ہائی لائٹ ہو گیا، یہ اتنے کو ہم ریڈ کلر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ اس طرح کی ہم نے اس میں چینجنگ کر لی، اس کو ریڈ کلر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی ہم اس فائل کو بھی سیو کر لیتے ہیں، سیو ایز کر کے کسی اور نام سے یہیں پہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم 2 کے نام سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سیو ہو گئی۔ اب ہم نے اس کمپیئر والی آپشن میں آنا ہے، ہم نے اس فائل کو، پہلے والی فائل کو اور اس کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے، اوریجنل ڈاکومنٹ جو آپ کا ہے وہ یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے، تو وہ یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کا کہاں پڑا ہوا ہے، شاید یہ والا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا تھا، اور جو دوسرا ہمارا تھا یہ 22، اس کو ہم نے کیا کر لینا ہے، اوکے کر لینا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس جو اوریجنل ڈاکومنٹ تھا وہ بھی آ گیا،
اور جو دوسرا ہم نے سیو کیا ہے وہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اوریجنل ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ ہمارے پاس جو کمپیئر ڈاکومنٹ ہے وہ ہے. لیکن پہلے والا سمپل تھا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی تھی ہم نے. تو یہ والا جو دوسرا ہے اس میں کیا کیا تھا، اس میں ہم نے فونٹ کلر ریڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ انڈر لائن بھی کیا تھا. یہ فونٹ کلر اور یہ ریڈ اور ہائی لائٹ یہ ساری چینجنگ اس میں کی ہے. جتنی بھی جو 4 ریویژنز یعنی ہم نے اس میں کی ہے، یہ جو 4 ریویژنز ہم نے اس میں کی ہیں وہ سارا یہ فونٹ کلر دیکھیں ریڈ ہے، یہ انڈر لائن ہے، یہ فونٹ کلر ریڈ ہے، یہ ہائی لائٹ ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی چینجنگ کی ہے وہ اس ڈاکومنٹ میں آ گئی، اور ادھر اس کی تفصیل بھی وہ بتا رہے ہیں. یہ اس کا کمپیئر کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں. اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے. اوریجنل سے ادھر سے وہ والا ڈاکومنٹ لیں اور ادھر سے وہ دوسرا لیں. ان کو آپ کیا کر دیں، ان کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں. یہاں سے وہ فائل ڈھونڈ لیتے ہیں، یہاں سے دیکھیں کہاں پڑی تھی، یہ والی تھی. ٹھیک ہے، اس کو اوکے کر دیں. تو آپ کا یہ جو ڈاکومنٹ ہے کیا ہو گیا، یہ کمبائنڈ بھی ہو گیا. یہ آپشن تھی. اس کے بعد ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ کرنی ہے. آپ نے جتنی بھی ایڈیٹنگ کی ہے، فارمیٹنگ ریسٹرکشن اگر لگانی ہے تو لمٹ فارمیشن ٹو اے سلیکشن آف اسٹائل اس پہ آپ لگا سکتے ہیں. ایڈیٹنگ ریسٹرکشن لگانی ہے تو آپ الاؤ اونلی دی ٹائپ آف ایڈیٹنگ ان دی ڈاکومنٹ یہ بھی لگا سکتے ہیں. یس اسٹارٹ انفورسنگ پروٹیکشن اگر آپ اس میں کوئی پاسورڈ دینا چاہتے ہیں، 1 2 میں دے دیتی ہوں، اس کو کنفرم کر دیتی ہوں تو آپ یہ پاسورڈ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ کا جو یہ ڈیٹا ہے اس کو کیا ہوا ہے، پاسورڈ لگ گیا ہے. تو پاسورڈ ہم نے لگایا، پاسورڈ لگایا، یہ سارے جو ہیں یہ ان ایکٹیو ہو گئے ہیں تمام یہ آپشنز. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنا جو ڈاکومنٹ ہے وہ کسی کو شیئر کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگے اس میں ایڈیٹنگ نہ کر سکیں تو آپ کیا کریں، آپ اس کو یہ والی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے جتنا بھی میں سلیکٹ کر رہی ہوں یہاں پہ یہ بولڈ کی آپشن جو ہے ایکٹیو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ بولڈ نہیں ہو رہا، کٹ کاپی پیسٹ یہ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری آپشن کیا ہے اس کی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو میں ایڈیٹنگ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کو اور ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ میں اگر آپ دوبارہ یہ دیکھیں ہو گیا ہمارا، یہاں پہ اسٹاپ پروٹیکشن پہ آپ کریں گے تو دوبارہ آپ کیا کریں گے، وہی اپنا پاسورڈ دیں گے اور آپ کو پاسورڈ کا پتہ ہوگا، آپ پاسورڈ دے کے دوبارہ اس ڈاکومنٹ کو کھول سکتے ہیں. تو یہ آپ پاسورڈ اس سے اب جیسے پاسورڈ دیا دیکھیں یہ تمام آپشن جو ہے وہ بھی شو ہو گئی، ہوم مینیو کی بھی ایکٹیو ہو گئی اور اس کے بعد یہ بھی آ گئی واپس. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ ساری آپشن واپس آ گئی ہیں. تو یہ اس کا یہ طریقہ کار ہے. ٹیب میں یہ لاسٹ جو آپشن ہے وہ ہے یہ لنکنگ کی. ٹھیک ہے، اس میں یہ کچھ پینز ہیں دیے ہوئے ہیں. مثلاً آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں یا آپ اسکرین ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کچھ لکھنا پڑ جاتا ہے تو آپ ان آپشن کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ پین دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پین سلیکٹ کریں، یہاں سے اس سے لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کو لکھنا پڑ جاتا ہے یا کچھ اور لکھنا پڑ جاتا ہے، جو بھی آپ یہاں سے کریں وہ آپ اس طرح ہائی لائٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان آپشن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کچھ پین ہے، پین کے حساب سے پھر ان کا کلر آپ کو چینج کرنا، آپ چاہتے ہیں اس کلر میں یہ نظر آئے. ٹھیک ہے، تھکنس آپ نے دیکھنا ہے، اس کی تھکنس زیادہ ہو. ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے یہاں سے کیا سلیکٹ اس کی تھکنس آپ نے زیادہ کرنی ہو. اور باقی یہ دیکھنا ہو کہ آپ نے جو کچھ آپ کر بیٹھے ہیں یا بتا بیٹھے ہیں اتنے ڈاکومنٹس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، آپ نے اس لائن کو پڑھانا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ والی لائن بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کریں گے، یہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا پھر کیا طریقہ کار ہے، آپ اس کو مٹانا ہو تو آپ اس کو مٹا بھی سکتے ہیں. یہ دیکھیں ریزر جیسے میں نے سلیکٹ کی، جس پہ لے جائیں گے آپ کے وہ اس طرح ریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے. اور اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی آبجیکٹ کو
آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کے پاس کوئی تصویر پڑی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, تو آپ اس سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری آپ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. کلوز بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے. ٹھیک ہے, یہ تمام آپشنز آپ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ والی بھی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کو, یہ تو سیم کلر ہے, کلر یہاں سے چینج کر لیں کوئی. ٹھیک ہے, تو اس لائن کو آپ کہتے ہیں یہ والی لائن بہت امپورٹنٹ ہے, تو آپ اس کے اوپر ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اس کے. یہ دیکھیں جیسے پڑھا رہی ہوں آپ یہ اس طرح کر کے دکھا دیں بچوں کو کہ یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کام آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اور دوبارہ آپ نے اس کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو وہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے یہ دیکھیں. اور سٹاپ لنکنگ کلوز کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ کلوز بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ تمام آپشنز کو آپ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں.